کسی بھی ملک کے افواج اپنی ضروریات کے مطابق مختلف قسم کی تعمیرات کرتی ہیں، جن میں خندق، مورچہ، نگرانی کے لیے ٹاور اور قلعہ جات اہم تعمیرات سمجھی جاتی ہیں۔ سب اپنی اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن آج ہم سب سے اہم تعمیر قلعہ جات کے بارے میں بات کریں گے۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف ملکی افواج بلکہ حملہ آور افواج نے اپنے تسلط کو قائم رکھنے کے لیے بھی لاتعداد قلعے تعمیر کیے ہیں۔ کسی بھی ملک یا خطے کی بات کریں تو ہمیں اس موضوع پر بہت سی معلومات ملتی ہے۔ اصل موضوع کی طرف جانے سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ قلعہ چیز کیا ہے۔ قلعہ عام طور پر ایسی جگہ پر بنایا جاتا ہے جہاں سے دور تک نظر رکھی جا سکے اور دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھی جا سکے، اور دشمن کے حملے کی صورت میں اس پر دور سے نگاہ رکھی جا سکے اور قلعہ سے دور ہی سے جوابی کارروائی کی جا سکے۔ اس مقصد کے لیے قلعہ کی دیواروں پر اضافی بلندی کے ٹاورز بنائے جاتے ہیں، جن کی مدد سے نگرانی کی جاتی ہے۔ کسی بھی قلعہ میں فوجی لحاظ سے تمام بنیادی ضروریات کا بندوبست کیا جاتا ہے، جیسے خوراک، طبی امداد، اسلحہ، رہائش، دفتر وغیرہ۔ آج ہم سری لنکا میں موجود ایک اہم قلعہ کٹوانا کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ قلعہ، جو کہ شمالی سری لنکا میں تعمیر کیا گیا ہے، غیر ملکی جب اس خطہ پر قابض ہوئے تو انہوں نے کئی ایک قلعے تعمیر کیے، جن میں سے ایک قلعہ کٹوانا بھی ہے۔ ڈچوں نے عام طور پر ساحلی علاقوں کے ساتھ قلعے تعمیر کیے تاکہ اسٹریٹجک بندرگاہوں اور لنگر خانے کو دوسری نو آبادیاتی قوتوں جیسے پرتگالیوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ تاہم انہوں نے اندرون ملک بھی کچھ قلعے تعمیر کیے، جن میں قلعہ کٹوانا بھی ہے۔ یہ ایک اندرون ملک قلعہ ہے جسے ولندیزیوں نے تعمیر کروایا تھا۔ اس قلعہ کو بالا کٹوا اور قلعہ کٹونا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ قلعہ ڈچوں نے 1646 میں تعمیر کروایا تھا۔ بنیادی طور پر کینڈی کی بادشاہی کے حملوں سے ساحلی نشیبی علاقوں کا دفاع کرنے کے لیے کٹوانا قلعہ متارا سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کے علاقے کی شمالی حدود میں کنڈیان کے دامن میں بنایا گیا تھا۔ یہ قلعہ ایک پہاڑی کی ڈھلوان پر واقع تھا، جس میں 5 میٹر اونچی دیوار، ایک گیٹ وے اور چوٹی پر 4 میٹر بلندی پر واک وے تھا۔ یہ شکل میں ترچھی تھی، جس میں 2 گڑھ تھے، جن میں سے ہر ایک میں 6 توپیں رکھی گئی تھی۔ اس کے نتیجے میں اسے اکثر قلعہ کی بجائے شکوک کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ 1761 میں متارا بغاوت کے دوران کیرتی سری راجہ سنہا کی کنڈیان فوج نے قلعہ پر قبضہ کر لیا تھا اور جزوی طور پر تباہ ہو گیا تھا۔ 1815 میں انگریزوں کی طرف سے کینڈی بادشاہی کے قبضے کے بعد قلعہ اپنی اسٹریٹجک قدر کھو بیٹھا اور اسے ترک کر دیا گیا۔ عام طور پر سری لنکا میں نو آبادیاتی قلعے ساحلی علاقوں پر بنائے گئے تھے تاکہ داخلی مقامات جیسے بندرگاہوں کو حملہ آور قوتوں سے محفوظ رکھا جا سکے، لیکن کچھ قلعے ایسے ہیں جو ملک کے اندر بنائے گئے تھے۔ ان کا مقصد پہاڑیوں میں کنڈیان بادشاہی سے نچلی زمین کا دفاع کرنا تھا۔ 1815 میں کینڈی کے انگریزوں کے قبضے میں آنے تک یہ ایک آزاد مملکت تھی جو ساحلی پٹی پر قابض استعماری طاقتوں کے سامنے سر جھکانے سے انکاری تھی۔ اس لیے ولندیزیوں اور پرتگالیوں نے دامن کی پہاڑیوں پر کئی قلعے تعمیر کیے جو کنڈیان بادشاہی اور ان کے علاقوں کو گھیرے ہوئے تھے۔ کٹوانا قلعہ بھمبن ٹوٹا ضلع کے کٹوانا ڈویژنل سیکٹری میں واقع ہے۔ کٹوانا قلعہ 1645 میں ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی نے تعمیر کیا تھا، لیکن ڈچوں کی آمد سے بہت پہلے فوجوں کے لیے ایک اسٹریٹجک مقام کے طور پر کٹوانا کی اہمیت سنہالی بادشاہوں اور ملکوں کو معلوم تھی۔ سری لنکا کی گریٹ کرانیکل مہاونسا ملکہ سگالا کی طرف سے بنائے گئے ایک دفاعی قلعہ کو بیان کرتی ہے جب وہ پولونارووا بادشاہی کے بادشاہ مہاپارا کرامباہو کے ساتھ ایک آزاد روہنا کے لیے لڑ رہی تھیں۔ 1734 میں قلعہ کا دورہ کرنے والے کے مطابق یہاں 2 گڑھ تھے جن میں 12 توپیں تھیں۔ سنگل اور 2 منزلہ عمارتیں، کوارٹرز، اسٹورز، سرجریکل تھیٹرز وغیرہ کے لیے یہ قلعہ تقریباً
150 बाई 150 फुट तूलो अर्ज में है, जो बड़े बड़े पत्थरों से बना है। बाहर से तकरीबन 20 फुट और अंदरूनी तौर पर 8 से 12 फुट ऊंचा है। ये किला 1761 में माँ तारा बगावत के दौरान कंडियान की अफवाज ने कब्जा कर लिया था और इसे जुज़वी तौर पर तबाह कर दिया था। किला का मरकजी दरवाजा आज मधवानवेला वालावा पर पाया जा सकता है। कहा जाता है कि एक जमाने में अंग्रेजों ने मधवानवाला डसावे के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे, जो सबरा गामों के ब्लैक प्रिंस के नाम से मशहूर थे, और जब सिपाही उसे गिरफ्तार करने आए तो उसने इन्हें फंसाया और अंग्रेजों से मुतालबा किया कि उसे लकड़ी का एक खूबसूरत दरवाजा दिया जाए, कटवाना के पुराने डच किले के फौजियों की जानों के बदले में, यानी तावान के तौर पर। यह किला 1761 के हमले के बाद बना हुआ था और वक़्त के साथ साथ खंडर बन गया। 20वीं सदी के अवाइल में हुकूमत ने किला के बिल्कुल बाहर एक देही अस्पताल बनाया और इसके बाद किला के अंदर मुकामी इंतजामी मरकज, असिस्टेंट गवर्नमेंट एजेंट्स का दफ्तर और रिहाइश गाहें और कुछ दूसरी सरकारी इमारतें तामीर की गईं। महकमा आसारे कदीमा ने 1980 में किला को एक महफूज यादगार करार दिया और हर साल इस काम के लिए बहुत महदूद फंड्स मुख्तस किए जाने लगे और इसके साथ साथ इसकी बहाली को सालाना बुनियादों पर देखा गया। 2007 में नीदरलैंड की हुकूमत ने किला को बहाल करने और इसके अंदर और इर्द गिर्द के इमारतों को सियाहों के तवज्जो का मरकज बनाने के लिए और बचाव के लिए कोशिश की। किला के मेहराब के दाखिली दरवाजे की साइंसी तौर पर खुदाई की गई तो मेहराब की बाकियात दरियाफ्त हुई। दीगर डच किलों के दाखिली रास्तों का मुतालिया करने के बाद इसे महकमा आसारे कदीमा के कारीगरों ने बहाल किया। जब भी आप इस किले का दौरा करें, इर्द गिर्द के तारीखी मकामात को ज़रूर देखें। यहाँ किला मडीनिया से बआसानी पहुँचा जा सकता है, जिसके नतीजे में पानामोर से या एमबी लिपटिया से बराह रास्त भी पहुँचा जा सकता है। कटवाना डच फोर्ट के लिए सफ़र के हदायत में शामिल बातें सदरन हाईवे से मतारा और फिर वाला समला की तरफ औसतन फासला 208 किलोमीटर है और तकरीबन सफ़र का वक़्त 3 से 4 घंटे हैं। अगर आप श्रीलंका के किलों के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब कॉन्टिनेंट को सब्सक्राइब कर दें, और अगर ये वीडियो आपको हमारी दीगर वीडियोस की तरह पसंद आई है और वीडियो आपके लिए मालूमाती रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।